تو دوستو، یہ کہانی ہے سیانی نام کی ایک چڑیا کی، جو جنگل میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور اڑ بھی نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ صبح ہوتی ہی اپنے بچوں کے خوراک کے لیے گھر سے نکل جاتی اور شام ہونے سے پہلے خوراک لے کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور گرمیوں کا موسم آ گیا، لیکن اس سال جنگل میں بالکل بھی بارش نہیں ہوئی اور سوکھا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے دانا پانی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی تھی اور دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ بچوں، میں خوراک لانے کے لیے باہر جا رہی ہوں اور میرے لوٹ آنے تک تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور گھر سے باہر بالکل بھی مت نکلنا، ٹھیک ہے بچوں؟ سیانی اپنے بچوں کو سمجھانے کے بعد خوراک کی تلاش میں گھر سے نکل جاتی ہے، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانے کے لائق کچھ تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ اڑتے اڑتے بہت دور چلی جاتی ہے اور اڑتے اڑتے اسے اناج کا ایک کھیت دکھائی دیتا ہے۔ تھوڑا پاس جانے پہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو خوراک نہ کی برابر ہے، لیکن کرے تو کیا کریں، مجبوری میں تو گدھے کو بھی آپ بلانا پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہ ملنے سے تو بہت اچھا ہے کہ کم از کم ایک پودا تو ملا۔ ارے یہاں پہ تو پورے کھیت میں صرف ایک ہی پودا ہے، کہیں دانا لیتے وقت کسان نہ آ جائے ورنہ وہ تو مجھے مار ہی دے گا۔ لیکن میں اور کیا کروں، میرے بچے تو بہت بھوکے ہیں، اگر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے گئی تو وہ بھوک سے مر جائیں گے، لیکن چلو جو ہوگا اچھی کے لیے ہوگا۔ یہ کہہ کر سیانی جیسے تیسے ہمت جٹا کے اس پودے پہ بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے ہی اس نے اپنے منہ میں کچھ دانے جمع کیے تو اس نے سامنے سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس آدمی کو دیکھتے ہی چڑیا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ ارے باپ رے، لگتا ہے کسان آ گیا۔ سیانی، اب تو تیرے خیر نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ سیانی اناج کے پودے سے اڑ جاتی ہے اور دور بھاگنے لگتی ہے۔ تبھی وہ آدمی نیچے سے آواز دیتا ہے، ارے او چڑیا، واپس آ جاؤ، کہاں بھاگ کے جا رہی ہو، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ چڑیا رک جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے سوچتی ہے کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، انسان پہ بھروسہ کروں یا نہ کروں، لیکن بھوکے پیٹ کے خاطر انسان کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ کیا ہوا چڑیا، میں نے تو تجھے کچھ کہا بھی نہیں اور تو نے مجھے دیکھتی ہی ڈر کے بھاگنے لگی۔ ارے نارے بابا، تم انسانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب پتھر اٹھا کے مار دو۔ ارے نہیں، میں اور انسانوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں، اور ویسے بھی اس ایک پودے کا میں کیا کروں گا، اس کے دانے تم اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ کسان کی یہ باتیں سن کر سیانی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس پودے کے سارے دانے اپنے بچوں کے لیے لے جاتی ہے۔ یہ لو بچوں، آج میں تمہارے لیے ڈھیر سارا کھانا لائی ہوں، آج تم لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لو۔ ماں، آج تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ ہاں میرے بچوں، آج میں خوراک لانے کے لیے بہت دور گئی تھی، لیکن تم لوگ فکر مت کرو، میں کئی دنوں کی خوراک ایک ساتھ لائی ہوں۔ اور تب بھی کالو کوا منہ میں ایک چمکیلا چیز لے کے وہاں پہ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو سیانی، دیکھ میں کیا لایا ہوں تیرے لیے۔ ارے یہ کیا ہے کالو بھیا، جو اتنا زیادہ چمک رہا ہے؟ ارے لاڈو، یہ سونا ہے، سونا، لیکن یہ ہمارے کسی کام کا بھی نہیں، کیونکہ ہمیں تو اناج کی ضرورت ہے۔ ارے کالو بھیا، یہ سب تو چھوڑو، آج میں نے ایک کسان دیکھا جو بہت اچھا تھا، اس نے مجھے ڈھیر سارا اناج دیا۔ ارے سیانی، اس انسانوں پہ زیادہ بھروسہ مت کرنا، جب یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہوتی، یہ پھر ہم کو ہی کھا لیتے ہیں۔ ارے نہیں کالو بھیا، وہ انسان بہت اچھا تھا، اس نے تو مجھے کہا کہ تم روز آیا کرو، پر تو مجھے یہ بتا، یہ سونا تجھے ملا کہاں پہ؟ آج میں جنگل کے سیر پہ نکلا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک کوکلا درخت دیکھا جس کے نیچے کچھ چمک رہا تھا، اور جیسے ہی میں تھوڑا نزدیک چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سونے کی سکوں کا ایک صندوق پڑا تھا، لیکن یہ تو انسانوں کی کام کی چیز ہے، ہم اس کا کیا کریں گے، ہمیں تو اناج کی ضرورت ہے۔
कुछ दिन गुजर जाने के बाद सियानी चिड़िया फिर से खुराक की तलाश में उसी खेत में पहुंच जाती है और उसी खेत में किसान और उसकी बीवी भी थी जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। हे जी, इस साल तो बारिश न होने की वजह से अनाज बिल्कुल भी नहीं हुई। हम अनाज के बगैर गुजारा कैसे करेंगे? हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इस खुशहाली की वजह से हमारी फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन क्या करें, अगर हमारे पास थोड़े पैसे या सोना होता तो हम इस खेत में कुआं खोदते जिससे हमारे फसल को पानी मिलता। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारा इतना किस्मत कहाँ कि हमारे पास पैसे और सोना हो। उन दोनों की ये बातें चिड़िया सुन लेती है और वो जाके किसान के पास उस पौधे पे बैठ जाती है। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे नहीं चिड़िया, तू हमारी क्या मदद कर लेगी। मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ पे एक खजाना है जिससे तुम लोगों की सारी उम्र की गरीबी मिट जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम चिड़िया? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हारी गरीबी मिटा दी तो फिर तुम्हें हम परिंदों के लिए अलग से खेती करनी होगी जिस पे सिर्फ हमारा हक होगा। हमें सर आंखों पे तुम्हारा ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले तो हमें खजाना तो दिला दे। सियानी चिड़िया आगे आगे उड़ने लगी और किसान और उसकी बीवी पीछे पीछे चलने लगे और जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो सियानी चिड़िया वहाँ पे रुक जाती है। इस पेड़ के अंदर देखो, तुम लोगों को तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। किसान और उसकी बीवी पेड़ के अंदर जाने लगे। अंदर जाके जैसे ही उसकी नज़र खजाने पे पड़ी तो उसकी आंखें कुले की कुले रह गई। अरे मुन्नी की माँ, ये देखो, इस चिड़िया ने तो सच में हमारी किस्मत बदल दी। अब तुम लोग इसको ले जा सकते हो, लेकिन मेरी शर्त याद रखना। सियानी वहाँ से अपने घर चली जाती है और कुछ महीने जैसे तैसे करके गुजर जाती है। किसान ने अपने वादे के मुताबिक परिंदों के लिए अलग से एक खेत में फसल बोया था। सियानी उस फसल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो ये बात अपने दूसरे साथी परिंदों को भी बता देती है, जिससे वो भी खुश होकर सियानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह सियानी, तो सच में सियानी है, क्या दिमाग लगाया तूने। अब हम परिंदों को न पानी के टेंशन और न ही दाने की टेंशन, तुमने तो हमारी लाइफ सेट कर दी। और फिर से जंगल में हर तरफ खुशी का समा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।